اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا جزاء إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء بربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وبارك وسلم. اما بعد فقال الله رب تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله رب تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا أمينا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین محفل، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرح حاصل کیا وہ سورہ آل عمران کی 92 آیت ہے، جس میں خالق کونین ارشاد فرما رہا ہے لن تنالوا البر، تم نیکی کے مرتبے کو اس وقت تک پا نہیں سکتے حتی ينفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تم بہت زیادہ عزیز رکھتے ہو. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور یہ جان لو کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، جس نیت سے خرچ کرتے ہو، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے. جب اس آیت پاک کا نزول ہوا، مختلف روایتیں ہیں، وقت نہیں ہے، بس ایک روایت بیان کروں گا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آیت پاک کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت وہ گھوڑے پر سواری کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور آپ سب جانتے ہیں گھوڑا کس قدر عزیز ہوتا ہے، اور عرب کا گھوڑا بہت زیادہ مشہور ہے. اور گھوڑا اس وقت صرف سواری کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، جہاد کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا.
تو اندازہ کیجئے کہ صحابہ اکرام کو گھوڑا کس قدر عزیز ہوگا۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر تشریف لا رہے تھے اسی وقت اس آیت پاک کا نزول ہوا۔ تو علماء اکرام لکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، جب اس آیت پاک کو سماعت فرمائی تو کہا یا رسول اللہ یہ گھوڑا مجھے بہت عزیز ہے، میں اللہ کی راہ میں اس کو قربان کرتا ہوں۔ یعنی عمل میں اس قدر مستعدی کے ساتھ صحابہ اکرام عمل کرتے تھے۔ اور ہمارا یہ عالم ہے، ابھی زندگی بہت بڑی ہے، آج نہیں تو کل کریں گے، پتہ نہیں یہ جو سانسوں کی ڈور ہے کب ٹوٹ جائے۔ صحابہ اکرام کو یہی فکر ستاتی تھی کہ کہیں یہ مرحلہ زندگی کا آخری مرحلہ نہ بن جائے، لہذا جب بھی کوئی آیت پاک سنتے اس پر فوری عمل کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ جاتے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت زیادہ عزیز ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ تو پہلی غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو تاخیر کرتے رہتے ہیں، سنتے بہت ہیں عمل بہت کم کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو اس مرتبے کا عمل نہیں کرتے جو قرآن حکیم کی آیات ہم سے تقاضا کرتی ہیں۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کریں جو آپ بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، جو چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے، جو چیز ناقابل استعمال ہوتی ہے، وہ چیز ہم خیرات کر کر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ جو بھی خرچہ کریں اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عنایت فرمائے گا، چاہے وہ بوسیدہ ہو، باسی چیز ہو، جو بھی خرچہ کرے۔ لیکن انسان جب اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتا ہے تو اس سے اجر و ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے فخری انداز میں کہتا ہے کہ دیکھو اس شخص نے مجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن صرف میری محبت میں اپنی محبوب ترین چیز قربان کر رہا ہے میری راہ میں۔ اے فرشتوں گواہ رہنا کل قیامت کے دن یہ شخص میرے محبوب بندوں میں شمار کیا جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم کو زمرے صالحین میں ہم کو جگہ عطا فرما۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ آسان راستہ بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم زمرے صالحین میں شامل ہونا چاہتے ہو تو زندگی میں وہ چیز خرچ کرو جو تم کو اپنی نزدیک محبوب ہو۔ اگر تم محبوب ترین چیز کو خرچ کرو گے تو میں تم کو اپنا محبوب بندہ بنا لوں گا۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ہم تھوڑی سی چیز خرچ کر رہے ہیں اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنا محبوب بنا رہا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ صوفیاء اکرام سے پوچھیں، علماء اکرام سے پوچھیں کہ زندگی وقف کر دی ہے تب جا کر وہ اللہ کے محبوب بنے ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے ہم گناہ گاروں پر کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آسان سبیل رکھی ہے کہ تم اپنی محبوب ترین چیز میری راہ میں قربان کرو، میں تم کو اپنے محبوب ترین بندوں میں شامل کروں گا۔ تو یہ پہلا فائدہ ہے کہ ہم اپنی محبوب ترین چیز خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے گا۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب بندہ محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بخیل باقی نہیں رہتا۔ اگر آپ 1 روپیہ دے دیں کسی کو، بخیل پھر بھی رہ سکتا ہے انسان۔ 100 روپے دے دیں پھر بھی بخیل رہ سکتا ہے، لیکن والدین کی قربانی اللہ رب تبارک و تعالیٰ مانگے، اولاد کی قربانی مانگے جو سب میں زیادہ عزیز ترین ہے، ایسی عزیز ترین محبوب ترین چیزیں جب انسان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو وہ بخیل باقی نہیں رہتا، اور بخیل جب انسان نہیں رہتا تو جہنم سے بچ جاتا ہے۔ چونکہ روایت میں آیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے قسم فرمائی ہے، یعنی اللہ رب تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر یہ بیان فرما رہا ہے کہ مجھے میری ذات کی قسم جہنم میں جائے گا وہ شخص جو بخیل ہوگا۔ اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس نحوست سے بچانے کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنی محبوب ترین چیز میری راہ میں قربان کرو، میں تم کو بخیل کی صفت سے بچا لوں گا، اور تم بخیل سے بچ جاؤ گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے۔
جہنم سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے، زندگیاں وقف ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کو اطمینان نہیں ہو سکتا کہ ہم جہنم سے بچیں گے یا نہیں بچیں گے، وہ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ آسان طریقہ بیان فرما رہا ہے کہ تم اپنی محبوب ترین چیز قربان کرو، میں تم کو جہنم سے بچا لوں گا۔ یہ دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ، جب انسان اپنی محبوب ترین چیز قربان کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت پاک میں بیان کیا گیا، لیس البر، تم نیکی کو پا نہیں سکتے۔ تو عربی میں جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ابرار کہتے ہیں، اور قرآن حکیم ان اشخاص کے بارے میں کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم، جو لوگ نیکی کے کام کرنے والے ہوں گے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل یہ بروز قیامت جنت میں ہوں گے۔ جنت میں جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، بڑے ریاضت مجاہدات کرنے پڑتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہم کو ایک آسان طریقہ بتایا ہے کہ جنت بہت مشکل ہے اس کو پانا، لیکن اگر تم جانا چاہتے ہو بس اتنا کام کرو کہ میری راہ میں جب بھی خرچہ کرو اپنی محبوب ترین چیز خرچہ کرو۔ اگر تم کچھ بھی کرو گے خرچہ، اس پر اجر و ثواب ضرور ملے گا، لیکن جنت کے حقدار بن جائیں اس کی گارنٹی نہیں ہے، اس کی تمانیت نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے۔ لیکن تم اپنی محبوب ترین چیز قربان کر دو گے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب میرے ذمہ کرم پر ہے کہ میں تم کو بروز قیامت جنت کا حقدار بناؤں۔ تو ہم جب بھی کوشش کریں، کوشش اس بات کی کریں کہ ہم اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں۔ قربانی کا لفظ جب بھی ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بقر عید آئے گی، جانور قربان کر دیں گے، قربانی کا حق ادا ہو گیا۔ اگر آپ بغور دیکھیں، اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں قربانی کا تصور پایا نہ جاتا ہو۔ ارکان اسلام پر ہی بات کرتے ہیں، سب میں پہلے ہیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم مسلمان بن جائیں، لیکن یہ کلمہ بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان میں جذبہ قربانی نہ ہو۔ چنانچہ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں یا نمازیں ادا کرتے ہیں یا ارکان اسلام پر عمل کرتے ہیں تو ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم سے بڑا مسلمان ہے ہی نہیں دنیا میں کوئی۔ لیکن کلمہ شہادت کے بارے میں، جس سے ہم کو ایمان کی نعمت ملتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی ان اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کی محبت، اپنے والدین کی محبت، اپنے اولاد کی محبت، دنیا کی ہر خواہشات کی محبت میری محبت پر قربان نہ کر دے۔ قرآن حکیم نے بھی ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، حقیقت میں صاحب ایمان وہ ہوتے ہیں جو دنیاوی محبت سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب ایمان ہوتا وہی ہے جو اپنی تمام تر محبتوں کو، خواہشات کو، تمناؤں کو اللہ کی اور اس کے رسول کی رضا پر قربان کر دیتا ہے۔ جب یہ قربان کر دیتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حقیقت میں مومن یہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ کلمہ طیبہ بھی اس وقت تک اپنے اثرات ہم پر مرتب نہیں کرتا جب تک کہ ہمارے اندر جذبہ قربانی نہ ہو۔ تو ہمارے اندر جذبہ قربانی ہوگا تو ہمارا کلمہ طیبہ پڑھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس کے بعد آتی ہے نماز۔ بتائیے ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گئے تکبیر تحریمہ کہیں اور رکعتیں پڑھی، نماز ادا ہوگی، لیکن ذرا غور کریں، جب ہم نماز کو آتے ہیں اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ہم وقت کی قربانی دیتے ہیں۔ آج جو سائنس ترقی کر رہی ہے اس کا اہم فائدہ یہ ہے کہ وہ وقت کو بچا رہی ہے۔ کیلکولیٹر کو لیجئے، پہلے ہم ہاتھوں پر گنتے تھے، بڑے حسابات کرنے ہوتے تو وقت درکار ہوتا تھا۔ کیلکولیٹر آیا تو آسانی سے ہم اس پر حسابات کرنے لگے، پھر اس کے بعد کمپیوٹر آیا اور آسان ہو گیا، وقت بچ گیا۔ کہیں سفر پر جاتے تو مہینے لگ جاتے۔ سائنس نے ترقی کی، ایسے آلات ایجاد کیے
کہ جو 1 مہینے میں سفر کرتے تھے اب 4 گھنٹے میں ہو رہا ہے، وقت بچا رہا ہے۔ سائنس کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں وقت پر زیادہ توجہ نہ دی گئی ہو، اور انسان سائنس کو اسی لیے پسند کرتا ہے کیونکہ اس میں انسان کا فائدہ ہے کہ وقت کو بچا رہا ہے، وقت سے انسان کو بہت زیادہ کامیابی ملتی ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے صرف وقت سے کامیابی نہیں ملتی، اس وقت کو بھی خالق کائنات کی محبت پر قربان کرو، جب جا کر تم کو حقیقی کامیابی ملتی ہے۔ تو نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں تو 10 منٹ ہو یا 15 منٹ ہو، اس میں ہم دوسرے کام کر سکتے ہیں، لیکن مولا دنیا کی محبت ہم تجھ پر قربان کرتے ہیں، وقت کی محبت ہم تجھ پر قربان کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نماز کے اندر بھی قربانی کا جذبہ ہے۔ اگر یہ قربانی کا جذبہ نہ ہو تو نماز ہی ادا نہیں ہوتی۔ جب تک ہم وقت کی قربانی نہ کریں نماز کیسے ادا کریں؟ اس کے بعد آتا ہے روزہ۔ روزہ ہم یہ نہ سمجھے کہ سحری کریں اور افطار کر لیں یہی روزہ ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر لینا اس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر دینا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر، یہ روزہ ہوتا ہے۔ تو روزے میں سے بھی اگر جذبہ قربانی نکال دی جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے روزے دار کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ روزے میں بھی قربانی کا تصور موجود ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ خیر کے معاملے میں بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے خیر سے۔ خیر کے ایک معنی علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں مال و دولت، اور انسان بے انتہا پیسوں سے محبت کرتا ہے۔ آج جو خدل و غارت گیری کا بازار جو گرم ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان مال سے محبت کرتا ہے، اسی لیے قتل و غارت گیری کرتا ہے۔ لیکن جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس مال کو بھی ہم قربان کرتے ہیں۔ مولا جس سے ہم بے انتہا محبت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو خون میں نہلا رہے ہیں، لیکن مولا اگر تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری زکوٰۃ کو قبول کر لے اور ہمارے اس پیسے کے قربان کرنے کو قبول کر لے تو مولا ہم ان تمام نحوستوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہم زکوٰۃ تو دے رہے ہیں لیکن وہ تصور قربانی ہمارے ذہن میں نہیں ہے، اسی لیے زکوٰۃ دینے کا ہم کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ جس وقت زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں قربانی کا تصور پیدا ہو جائے، ہم کسی کا قتل نہیں کریں گے، اپنے آپ کو قربان کر دیں گے لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے اندر بھی قربانی کا جذبہ موجود ہے۔ اسی طرح حج ہے، حج کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تم لاکھوں روپے خرچے کر کے آؤ میرے بارگاہ میں اور عرفات میں ٹھہر جاؤ، مزدلفہ مینا میں ٹھہر جاؤ، طواف کرو، جتنے ارکان حج ہے، مناسک حج ہے، وہ تمام کے تمام ادا کرو۔ لیکن اگر بری باتوں سے نہیں بچو گے، بد اخلاقی سے نہیں بچو گے، بد کرداری سے نہیں بچو گے، تمہارا حج ہی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بد اخلاقی کو قربان کرنا یہ حج کی روح ہے۔ انسان کو تکلیف دینے کا جو جذبہ ہے اس کو رب کی اور اس کے رسول کی رضا پر قربان کرنا یہ حج کی روح ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حج کے اندر بھی قربانی کا جذبہ ہے، اس کا تصور ہے۔ ارکان اسلام، بلکہ میں یہ کہوں کہ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں بغیر قربانی کے ہم کوئی نیکی کو پا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سچ بولنا ہے۔ انسان سچ کب بولے گا؟ جب جھوٹ کو قربان کرے گا۔ امانت پہ خیانت کرنا کب چھوڑے گا؟ جب خیانت کو قربان کرے گا۔ تو کوئی عمل اسلام کا ایسا ہے ہی نہیں جس میں جذبہ قربانی کا تصور نہ ہو، اور جب تک ہم قربانی کے تصور کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس وقت وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا، بلکہ جذبہ قربانی کے ساتھ اگر ہم عمل کریں گے تو ہر نیکی ہمارے نام اعمال میں درج کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک پا نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکی کا جو درس دیا جا رہا ہے اس کے اثرات کو، ثمرات کو تم اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک کہ تم جذبہ قربانی کے ساتھ اس عمل کو نہ کرو۔ اور یہی چیز جذبہ قربانی ہم کو نظر آتی ہے سیرت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ انتہا ہے درجے کی، جو چیز بے حد پسند ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو وہ قربان کر رہے ہیں۔
چونکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز قربان نہ کر دو گے اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پاؤ گے۔ قرآن حکیم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سیرت ابراہیم پڑھو تم۔ آج ہم بقرعید آئی ہیں تو ہم فوری ذبح کرنے کی طرف پوری توجہات ہماری اسی طرف جاتی ہیں کہ بکرا خریدنا ہے، قربانی کرنا ہے، اس کے بعد گوشت استعمال کرنا ہے یا تقسیم کرنا ہے۔ لیکن کبھی ہم ذرا سوچیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس سنت ابراہیم کو ہمارے لیے کیوں زندہ رکھا؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سیرت ابراہیم پڑھو، کیا ہے اس کے اندر؟ انہ کان صدیقا نبیا، پہلی صفت اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ صدیق ہیں، یعنی جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو ان کا عمل ہے وہی قول ہے۔ قول و عمل میں کوئی جھوٹ اور تضاد نظر نہیں آتا، مطابقت نظر آتی ہے، کس میں؟ قول اور عمل میں۔ اور ہم بقرعید بھی مناتے ہیں لیکن اس خوبی کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے قول میں کچھ ہے، ہمارے عمل میں کچھ ہے۔ اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جب بھی متبرک راتیں آتی ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، عرفہ کا دن آتا ہے، جو بھی مقدس ایام آتے ہیں، شہور آتے ہیں، راتیں آتی ہیں، بتائیے ہم گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں یا نہیں کہ مولا ہم کو جنت عطا فرما؟ یہ ہمارا قول ہے، لیکن عمل، کوئی عمل ہم ایسا نہیں کرتے جو جنت میں لے جانے والا ہو، بلکہ ہم ہر وہ عمل کرتے ہیں جس سے جنت ہم پر محروم، ہم پر حرام کر دی جاتی ہے، جس سے ہم جنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا قول کچھ ہے، عمل کچھ ہے۔ اسی طرح ہم گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم کو جہنم سے بچا دے، بتائیے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آنسو گرا گرا کر کرتے ہیں، روشنی بجھا بجھا کر کرتے ہیں، خلوت میں کرتے ہیں، جلوت میں کرتے ہیں، گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم کو جہنم سے بچا۔ لیکن زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ کوئی کام ایسا نہیں چھوڑتے جو جہنم میں لے جانے والا نہ ہو۔ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے بندوں، قربانی کرنے سے پہلے میرے ابراہیم کی سیرت تو پڑھو، انہوں نے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا میرے احکامات پر۔ اگر تم یہ نہیں کر سکو گے تو قربانی دینا بیکار ہے، کیونکہ قربانی تو ایک علامت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اگر تم جاننا چاہو تو بغیر قربانی کے تصور کے جان نہیں سکتے۔ اسی طرح اور ایک آیت میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یاد کرو، پڑھو سیرت اسماعیل کو، کیا ہے اس میں؟ صادق الوعد، وہ وعدے کے بہت سچے ہیں۔ آج ہم وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو وعدہ خلافی ہے یہ منافق کی نشانی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم وعدہ وفائی کی طرف نہیں آتے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، جن کی یاد میں قربانی کر رہے ہو اس نبی کی ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ صادق الوعد تھے، وہ جو بھی وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے، وہ اپنے اقوال کے، اپنے اعمال کے امین تھے۔ اور یہی دو صفتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نہیں کفار بیان کرتے تھے کہ حضور آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ نہ ہم میں صداقت رہی، نہ ہمارے اندر امانت رہی، پھر یہ قربانی دینا کیا معنی؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہماری قربانی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قربانی ہم پر واجب اسی لیے کی ہے تاکہ ہمارے اندر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا کردار پیدا ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بطور خاص ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ اسلام کر رہے تھے اس وقت مخالفین اسلام کا یہ جواب ہوتا تھا کہ ہم آپ کے دین کو قبول اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ کا دین ہمارے آبا و اجداد کے دین سے ٹکراتا ہے، یعنی ہماری روایتوں سے ٹکراتا ہے۔ اگر ہماری روایت کے موافق ہوتا تو ہم آپ کے کہنے کو مان لیتے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ جو تعلیمات ہم کو عنایت فرما رہے ہیں یہ تعلیمات ہمارے آبا و اجداد کی روایت سے ٹکراتی ہیں، اس کے مخالف ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب ان سے کہو، یہود و نصارہ سے جو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کی زندگی کا کیا تم نے مطالعہ نہیں کیا؟ ان کے دور میں بھی یہی کہا گیا اے ابراہیم آپ جو دین لائے ہیں یہ ہماری روایات کے خلاف ہیں، لیکن میرا ابراہیم
کبھی ان سے مرعوب نہیں ہوا۔ روایتوں کو توڑنے والے کا نام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، توحید پرست کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، معمار کعبہ کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو دوسرا بڑا درس حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ ہے کہ اے مسلمانوں، روایت کے پیچھے نہ جاؤ۔ دنیا روایت پر عمل کرتی ہے تو کرتا رہے، لیکن مسلمان وہ نہیں ہے جو روایت پر عمل کرے، مسلمان وہ ہے جو احکام الہی پر عمل کرتا ہو۔ لیکن آج مسلم معاشرے میں دیکھیں آپ، 5 لاکھ کا شادی خانہ بک کرتے ہیں۔ بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں؟ نہیں، پیسے تو نہیں ہیں، سود پر لیا ہے میں نے، کسی سے قرضہ لیا ہے، مانگ کر لیا ہے۔ بھائی کیوں لیے ہیں؟ روایت یہی سے ہی چل رہی ہے۔ روایت کو ماننے والے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ روایت کے خلاف گئے ہیں اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنے سر کو خم کیا ہے۔ اگر آج ہم قربانی منا رہے ہیں تو وہاں پر یہ عہد بھی کر کے لکھ لیں کہ ہم روایت کے پیچھے نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پیچھے جائیں گے۔ لیکن آج پورا معاشرہ روایت میں گم نظر آتا ہے۔ جتنے خرابیاں آ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ معاشرے میں ایسا چل رہا ہے۔ ہم کو معاشرے کے پیچھے جانے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ پورے معاشرے کو اسلام کے پیچھے لانے کے لیے کہا گیا۔ علامہ اقبال نے اسی درد کا اظہار کیا تھا، یہ امت روایات میں کھو گئی ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے۔ تو جتنی حقیقت اسلام تھی وہ ہم نے روایت کے اوپر قربان کر دیا ہے، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم روایات کو قربان کرتے تھے حقائق کے اوپر۔ تو جب ہم قربانی کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ بھی مد نظر رکھیں کہ ہم کسی چیز کو اہمیت نہیں دیں گے اسلامی احکامات پر، ہر چیز کو قربان کریں گے اسلامی احکامات پر۔ یہی درس ہے، یہی سبق ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو ان پر، ان کی پیدائش کے دن پر، ان کی موت پر، اور ان کے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن پر۔ 3 چیزیں بیان فرمایا اللہ رب تبارک و تعالیٰ۔ یہ 3 مراحل بڑے اہم ہیں انسان کی زندگی میں، پیدائش، موت اور قیامت میں اٹھنا۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، بتائیے کس کی مرضی سے آتا ہے؟ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں یا اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آئے ہیں۔ موت جب آئے گی کس کی مرضی سے آئے گی؟ ہماری مرضی سے آئے گی یا اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے آئے گی؟ اللہ کی مرضی۔ ہماری پیدائش اللہ کی مرضی سے، ہماری موت اور وفات اللہ کی مرضی سے۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ آ رہا ہے وہ مرحلہ منحصر ہوتا ہے ان 2 کے درمیان، یعنی موت اور حیات کے درمیان، پیدائش اور موت کے درمیان جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس پر ہماری آخرت کا مدار ہے۔ اگر یہاں پر ہماری پیدائش اللہ کی مرضی سے ہوئی، موت اللہ کی مرضی سے ہونے والی، اب یہ جو زندگی گزار رہے ہیں اگر اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دیں گے آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اگر اس مرحلے میں ہم اپنی مرضی چلائیں گے آخرت تباہ ہو جائے گی۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو تمہارے خواہشات ہے اس زندگی میں، حالانکہ تمہاری پیدائش ہماری مرضی سے، تمہاری مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، موت بھی ہماری مرضی سے ہوگا، تمہاری مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اے بندو، جب تم جانتے ہو کہ تم اتنے مجبور ہو، بس میں نے تھوڑی سی مہلت دی ہے زندگی میں، اس زندگی کو بھی میری مرضی سے گزارو، تمہاری آخرت سنوار دوں گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پوری زندگی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم اپنی مرضیات کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر قربان کر دیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو سب میں زیادہ محبوب ترین چیز ہوتی ہے انسان کی، وہ ہے اس کا گھر، اس کے گھر والے، بیوی اور اس کے بچے۔ بے آب و گیا میدان میں چھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے مولا تیری رضا کے لیے، تیری چاہت کے لیے، تیرے ارادے کے مطابق میں اپنے معصوم بچے کو، اپنی اہلیہ کو ایسی جگہ چھوڑ رہا ہوں جہاں نہ انسان ہے، نہ انسانیت کو ماننے والا کوئی ہے، نہ آدم ہے، نہ آدم زاد ہے، نہ پرند ہے، نہ چرند ہے، نہ وہاں سے کوئی اگتا ہے کوئی چیز، نہ پینے کے لیے پانی ہے۔ ایسی جگہ پر میں اپنے گھرانے والے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ علماء اکرام لکھتے ہیں وہ اس قدر وحشت زدہ علاقہ تھا، دن میں زندگی گزارنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاں پر کوئی نہ ہو انسان کو وحشت ہوتی ہے۔
قربان جائیے بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کہ آپ نہ صرف دن گزاری ہیں بلکہ راتیں بھی گزاری ہیں۔ جب آپ چھوڑ کر جانے لگے، ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا، کہا کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ساتھ لے کر چلو، آپ ذمہ داری اٹھاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ چہرہ پلٹ دیے، پھر دوسری مرتبہ دامن پکڑ کر کہا کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ ہمارا کون پرسان حال ہے؟ پھر آپ نے چہرہ پلٹ دی، 3 مرتبہ ایسا کیا۔ چوتھی مرتبہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھ گئی کہ یہ صاحب نبوت ہیں، ان کا کام اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، تو آپ نے سوال کر ہی لیا، کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ کہا اب آپ سکون سے جائیے، جہاں پر دن میں زندگی گزارنا مشکل ہے اب میں راتیں بھی آسانی سے گزار لوں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو عزیز ترین چیز ہے آپ نے قربان کر دی، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے انعام یہ عطا فرمایا، اے ابراہیم ہم آپ کو پوری انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے جو اسوہ ابراہیمی پر عمل کرے گا اور اپنی محبوب ترین چیزیں قربان کرے گا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے ہی نوازے گا جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نواز رہا ہے۔ تو یہ ایک تھا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا۔ کون انسان کو ذبح کرتا ہے؟ وہ تو ننھا بچہ ہے، معصوم سی جان ہے، جس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ابھی نوجوان ہوا ہے، لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ابراہیم تم اس بچے سے بہت محبت کرتے ہو اور ہماری محبت اس محبت سے کہیں زیادہ ہے، لہذا تم اس محبت کو ہماری محبت پر قربان کرو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی کام کر گئے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم قربانی کرتے ہو تو اس جذبے کی طرف نظر رکھو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب ترین چیزیں قربان کر دی ہیں۔ تو جس گھر میں ایسی بیوی ہوتی ہے، ایسا شوہر ہوتا ہو، ایسے والدین ہوتے ہوں، ایسی اولاد ہوتی ہو، یقین جانیے وہ گھر جنت نشاں بن جاتا ہے۔ اور جب گھر دوسرے گھر کو متاثر کرتا ہے تو اس سے خاندان وجود میں آتا ہے۔ ایک خاندان دوسرے خاندان کو متاثر کرتا ہے تو محلہ بنتا ہے، ایک محلہ دوسرے محلے کو متاثر کرتا ہے تو وہ شہر بنتا ہے، ایک شہر دوسرے شہر کو متاثر کرتا ہے تو ریاست بنتی ہے، ایک ریاست دوسری ریاست کو متاثر کرتی ہے تو وہ ملک بنتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک کو متاثر کرتا ہے تو وہ دنیا بن جاتی ہے۔ پوری دنیا میں اگر ایسے لوگ ہوں جو جذبے قربانی سے سرشار ہوں تو جانیے کہ پوری زندگی، پوری دنیا کیسی جنت نشاں ہو جائے گی۔ آج ہمارے پاس ترقی کے تمام سامان موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آج ہم جو چیز ہم کو محبوب ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بس 2 چیزیں کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ جب ہم قربانی کا بکرا لینے جاتے ہیں تو ہم یہ خاص طور پر خیال رکھتے ہیں کہ عیب دار نہ ہو، جو جانور ہے اس میں عیب نہ ہو۔ عیب کیا ہے؟ کان کٹا ہوا نہ ہو، اندھا نہ ہو، بہرا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، یہ عیب ہے۔ اب اگر کوئی پیسے دے کر لنگڑا بکرا لا لے اور قربانی دے تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر عیب ہے۔ لہذا ہم بڑی حجتیں کرتے ہیں بیچنے والے سے، ہم کو پاکیزہ بکرا دیجیے، کوئی اس میں عیب نہیں ہو۔ یقیناً یہ سوچنا چاہیے، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری جو کمائی ہے، جو پیسے ہیں، اس میں بھی کچھ عیب ہے یا وہ بھی عیب سے پاک ہے؟ ہم رشوت لے رہے ہیں، کر رہے ہیں، یہ عیب کی کمائی نہیں ہے۔ جب جانور میں عیب ہو تو خالق کائنات اس کو کرے، قبول نہ کرے، تو جو کمائی جس میں عیب ہو اس کمائی سے اگر ہم قربانی کریں کیا اللہ رب تبارک تعالیٰ قبول فرما لے گا؟ تو جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ حلال کمائی اختیار کریں، حرام سے بچیں۔ اللہ رب تبارک تعالیٰ کو یہ قربانی پسند نہیں آتی جو ظلم کے ذریعے سے کمائی ہوئی کمائی سے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پاکیزہ مال اس کے راہ میں قربان کیا جائے۔ اور دوسرے یہ کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم صفائی کا خیال نہیں رکھتے، جتنا خون ہے ہم روڈوں پر بہا دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا تَقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ وہ چیز پہنچتی ہے جس کا نام تقویٰ ہے، وہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ اس کا شان نزول علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ کفار و مشرکین جب قربانی کرتے تو اس کا خون لے کر کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں پر مل دیتے۔
اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی کہ تم قربانی بھی کرتے ہو اور صاف صفائی کا خیال نہیں رکھتے اور گندگی کو پھیلاتے ہو۔ انہوں نے صرف کعبۃ اللہ شریف کی دیوار کو خون ملا ہے، آج مسلمان ہر گلی کو رنگ رہا ہے۔ کیا اللہ رب تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا ہماری قربانی کو؟ جب کفار و مشرکین نے ایسی نازیبہ حرکت کی کہ قربانی کے خون کو لے کر کعبۃ اللہ شریف کی دیوار کو لال کر دیا، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فوری آیت پاک نازل فرما دی اور کہا اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ قربانی اسی وقت قبول ہوگی جب صفائی کا خیال رکھا جائے گا۔ تو مسلمانوں سے ادباً درخواست ہے کہ قربانی کریں، دل کھول کر کریں، اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت دی ہے اپنی طرف سے کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، اہل خانہ کی طرف سے کریں، مرحومین کی طرف سے کریں، لیکن پاکی کا، صاف صفائی کا خاص خیال رکھیں، کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ اگر تکلیف دیں گے یقین جانیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو ہمارا ایسا عمل، ایسی قربانی قبول نہیں ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مزاج کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نماز عید